ایک غلام ہے جس کے کئی حصے دار ہیں، جس کے کئی مالک ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ بندہ پریشان ہوگا، وہ غلام پریشان ہوگا۔ وہ آقا ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں ہے، یہ کچھ حکم دے رہا ہے، وہ کچھ حکم دے رہا ہے، دشمنی نبھا رہا ہے، تو یہ آپس میں ان کی دشمنی کی چکی میں پس کر رہ جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ دوسری طرف وہ غلام ہے جس کا صرف ایک آقا ہے، وہ جو بھی حکم دیتا ہے یہ آسانی سے اس حکم کو پورا کر پاتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل یہی مثال ہے ایک خدا کو ماننے کی اور کئی خداؤں کو ماننے کی۔ ایک خدا کو ماننے والا اپنی ہر ضرورت ایک خدا کے سامنے رکھتا ہے، اپنا ہر حکم ایک خدا کا مانتا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن کئی خداؤں کے ماننے والے کبھی اس کو خوش کرنے کے چکر میں، کبھی اس کو خوش کرنے کے چکر میں اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑی مثال اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے مثال دی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ نے مثال دی ایک غلام کی جس کے کئی حصے دار ہیں، جس کے کئی آقا ہیں، متشاکسون، اور وہ آقا اور وہ مالک کھڑوس ہیں، ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں ہے، ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور دوسری طرف ایک ایسا غلام ہے جو پورا کا پورا ایک ہی آقا کا ہے، جو غلام ایک ہی آقا کی ملکیت ہے۔ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ان دونوں کی زندگیوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ الحمدللہ، یعنی اگر بات تمہارے سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک خدا کو ماننے والے ہو۔ سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں بتوں کو ماننے سے اللہ رب العزت نے تمہیں بچایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ انتہا درجے کی بے بسی ہوگی کہ اپنے چہرے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے، یعنی اس پر کوئی حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہاتھ سے بچا رہا ہوتا ہے، پیر سے بچا رہا ہوتا ہے، اپنے چہرے کو چھپا رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، جسم میں چوٹ لگ جائے، لیکن چہرے پہ چوٹ نہ لگے۔ لیکن جہنم میں بالکل اس کے الٹا ہوگا، کیونکہ ہاتھ اور پیر بدھے ہوئے ہوں گے، بیڑیاں پڑی ہوں گی، اور اپنے چہرے سے عذاب کو روک رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ چہرہ وہ حصہ ہے جسم کا جو سب سے نازک ہوتا ہے، اور تپش بڑھے گی اور تکلیف بڑھے گی۔ انتہا درجے کی بے بسی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ بھلا بتاؤ وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے بچاؤ کرے گا برے عذاب کا قیامت کے دن، اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنی کمائی کا بدلہ چکھو، اپنے اعمال کا بدلہ چکھو، اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، لہذا ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انسان جس کو سب سے مضبوط سمجھتا ہے، جس حصے کو، جس گھر کو، جس مکان کو اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہی مکان اس کے لیے آفت بن جاتا ہے، وہی قلعہ اور وہی مضبوط حصار اس کے لیے آفت بن جاتا ہے۔